گلاں پر غور رکھے توجہ نال سنیا جڑا تھوڑا جا ٹائم تساں فیل کی آپس کچھ گفتگو نہ ملے اللہ پاک قبول فرمان اساں کی گلاں آئندہ یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ جس طرح پہلی اسنادہ کی آواز سی بس وہ ٹھیک ہے، جس طرح اس دور میں ضرورت تھی کہ حضور علیہ السلام کفار کو فرمایا کرتے تھے کہ یہ جتنے تم لوگوں نے خدا بنا رکھے ہیں یہ خدا نہیں ہے، یہ تو تمہارے ہاتھوں سے تم نے بنائے ہیں، خدا کو بنایا نہیں جا سکتا، خدا تو دوسروں کو بنایا کرتا ہے۔ حاضر دماغی کے ساتھ چند منٹ جو موقع ہے توجہ سے سماعت کیجیے گا کہ خدا کو بنایا نہیں جا سکتا، کہ جسے آپ خود بنائیں اور پھر کہیں یہ میرا خدا ہے، ایسے نہیں، اسے کہیں میرا خدا ہے جس نے آپ کو بنایا ہے اور آپ کہیں وہ میرا خدا ہے۔ میں حضرت اللہ شاہ جی صاحب میں خطبہ شریف پڑھوں گا، پتہ نہیں کیا کچھ عرض کر سکوں گا، لیکن جی چاہتا ہے کہ جلدی آپ سے باتیں شروع کروں کہ کچھ نہ کچھ موقع جو ملا ہے اس میں عرض کر سکوں۔ دھیان رکھیے گا کہ 15ویں سپارے کی ایک آیت کی تشریح میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ معراج شریف کی رات حضرت جبریل امین ساتھ جا رہے تھے اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ہم جنت کے قریب پہنچ چکے ہیں، لیکن ایک خوشبو ہے جو زمین کی طرف سے بلند ہوتے ہوتے جنت تک آ رہی ہے۔ کہاں زمین کہاں جنت؟ زمین کی طرف سے خوشبو بلند ہوتی ہے، جنت تک پہنچ رہی ہے۔ میں نے کہا جبریل یہ خوشبو کیسی ہے، یہ کیسی خوشبو ہے، کہاں سے آ رہی ہے؟ جبریل امین عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرعون کے دور کی بات ہے کہ فرعون کی جو بیٹی تھی اس کے بالوں میں ایک نوکرانی کنیز کنگھی کر رہی تھی۔ کنگھی کرتے کرتے کہیں وہ کنگھی اس شہزادی کی فرعون کی بیٹی کے بالوں میں کہیں ایسی اٹکی کہ وہ اس کنگھی کو اس طرح بالوں سے چھڑانے لگی، ہٹانے لگی، تو کنگھی کچھ ایسے اس کے ہاتھ میں ادھر ادھر ہوئی کہ کنگھی اس کے ہاتھ سے گر گئی اور کنگھی زمین پہ گری۔ وہ کنیز، وہ نوکرانی جو بالوں میں کنگھی کر رہی تھی، اس کے دل میں فوراً خیال آیا کہ یہ تو فرعون کی بیٹی ہے اور اس کی تو ظاہر انداز بڑے شاہانہ اور بادشاہوں والے، کنگھی مجھ سے گری ہے، یہ تو مجھے مارے گی، سزا دے گی، کہے گی توڑے ہاتھاں چ سارا کوئی نہیں، پتہ نہیں سمجھ آئی کہ نہیں سمجھ آئی، توڑے ہاتھاں چ سارا کوئی نہیں، کنگھی نہیں ہے سامن ہونی، تو اتھا کھانی ہے پینی ہے قدر کرنی ہے کہ کنگھی نے سامبھی سکنی۔ اب اس نوکرانی کے دل میں حضور یہ خیال آیا، اس کے دل میں یہ خیال آیا، اس نے ایسے جھک کر کنگھی اٹھاتے اٹھاتے
اب اسے ذہن میں تو تھا کہ پتہ نہیں اب شہزادی کیا کہے گی، چانٹا مار دے یا کوئی تانا مار دے یا گھر سے ہی نکال دے، پتہ نہیں اب کیا کرے گی، بادشاہ کی بیٹی، فرعون کی بیٹی ہے۔ تو اس نے وہ کنگھی اٹھاتے اٹھاتے نا یوں نیچے جھکی نا، تو کنگھی یوں اٹھاتے اٹھاتے کہتی ہے فرعون خدا اے نہیں دے اے نہیں خدا بنیا پھرنا پہ آیا۔ پتہ نہیں تو صحیح سمجھ آئی کہ نہیں سمجھ آئی؟ اس نے کہا فرعون خدا اے نہیں خدا بنیا پھرنا آیا۔ جب اس نے یہ کہا نا تو فرعون کی بیٹی کہتی ہے اے تمہارے ابے کی خدا نے بنی؟ پتہ نہیں ہماری گل تو صحیح سمجھ آئی کہ نہیں سمجھ آئی؟ اس پریشانی کے ایک دو بیمار سی پا میں مالی جو گھڑی چھوڑ سی پا میں کہتا نہ دے سی، اس آگے چھوڑو اس تو جو کرنا اسا غریب بھی جو کری سکنے کری چھوڑی۔ پتہ نہیں بڑی گل سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ غریبے نہیں ہے ہونا وہ آنا بات پہلی بار جو ہوگی اس تو بعد باہر ہی مار ہے۔ پتہ نہیں سمجھ آگئی کہ نہیں سمجھ آگئی ہے؟ جیڑا کو ہاتھ پتہ کری گی ہوئی ہے اس تو بعد پھر ڈاٹے آگے تو لسیاں نہ کیڑا زور ہے، نوکرانی ہے، نوکرانی حضور نوکرانی ہے، آئے آئے حضور نوکرانی ہے۔ اس نے یوں کنگھی اٹھاتے اٹھاتے کہا، کہتی ہے فرعون جو جملہ حضرت جبریل نے کہا تھا میں وہ جملہ کہتا ہوں، ذرا اس جملے کی در دھیان کیجئے گا جو حضور کو حضرت جبریل عرض کر رہے ہیں، عرض کرتے ہیں حضور اس نوکرانی نے کہا بھئی جملہ سنیں، اس نے کہا پیڑا غرق ہوئے فرعون نا، پیڑا غرق ہوئے فرعون نا، خدا تھیا نہیں اے نہیں خدا بنیا پھرتا ہے۔ جب اس نے یہ کہا نا تو شہزادی کو غصہ آ گیا، حضور کو کنگھی والی بات کہی، پتہ نہیں سمجھ آ گئی کہ نہیں، وہ کنگھی والی بات کہی، وہ ادھر ہی رہ گئی۔ شہزادی کہتی ہے اے تمہارے ابے کی خدا نے منی، توجہ سے جملہ سنی، توجہ سے سنیے گا، اے تمہارے ابے کی خدا نے منی، تو وہ نوکرانی کہتی ہے، مائک میں نہیں کہوں گا آپ سے کہہ دیتا ہوں، وہ نوکرانی کہتی ہے یا خدا یا ابا، پتہ نہیں تو صحیح ماری گا سمجھ آئی یا خدا مجھے سمجھ آئی ہے جیڑا ابا ہو گئے وہ کیا بات ہے نعرہ اکلاؤ پھر پتہ لگے نا ہماری گل سننے میں۔ کہنا سبحان کہتی ہے اے تمہارے ابے کی خدا نے منی، اس جگہ کہہ بھائی آئے شہزادی جی کہہ بھائی آئے تمہارے ابے اور کی خدا نے منی، اس آگیا تھا آپ کہہ آخرے پہ ہو، پتہ نہیں سمجھو کہ جو سمجھے کہہ آخرے پہ ہو، میں بھی آخری ہمارے ابے کی خدا اس آگیا ہی ہے ہوتا جیڑا ابا ہو گئے وہ خدا جیڑا ہونا اگلا جملہ میں اندہ جملہ تمہیں آپ کھاتا تو ساسے ہے جیڑا ابا ہو گئے وہ خدا نہیں ہونا جیڑا خدا ہو گئے یا رسول اللہ نوکرانی یہ گالا کیے کہ توڑا ابا ابا یا میں جملہ آخر لگا سنیں گی نہیں توڑا ابا ابا یا اللہ نہیں ہے نہیں سمجھ سکے میں پھر آخر ہے توڑا ابا ابا یا اللہ نہیں ہے جڑا اللہ اللہ یا ابا نہیں پتہ نہیں آپ نے سمجھ لیا کہ توڑا ابا ابا یا اللہ بولو مجھے سمجھنا ہے میں پھر بول سکتا توڑا ابا ابا یا اللہ نہیں ہے اللہ جڑا ہے وہ اللہ یا وہ ابا نہیں ہے آہنی میں دسا ابے کی جملہ سنے میرے والے جملہ سنے اور شہزادی آہنی میں دسا ابے کی آہنی ہی جا رہا پتہ نہیں سمجھ آئی کہ نہیں سمجھ اس طرح آخنا میں دسا ابے کی یہ طرح میں آخنا مارے ابے کی خدا نے نہیں پتہ نہیں سمجھ آئی کہ نہیں سمجھ آئی نوکرانی آخنی اس طرح آخنا ابے نہیں گال کرنا اللہ نہیں ایک باری پھر سبحان اللہ کو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ ذرا بولے سبحان اللہ
حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آخر سے احد 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 ترجمہ سنیں کہ میرا شادی پاک ترجمہ سنیں اللہ ہی کہ اللہ ہی کہ اللہ ہی کہ حضرت بلال کی آنکھ نوالک جس نے آپ غلام سے سزا دی میں ماریا کرے چنگی سزا دے رہے مار کٹ رہے آکھا ہون دس اللہ ہی کہ نہیں تے حضرت بلال آکھا احد 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 اللہ ہی کہ اس مالک اپنے علاقے نے جوانا کے چاڑی چھوڑا اس کی مارو کٹو تریکو گنیا میں اے آخر اللہ ہی کہ اس کو منا کے چھوڑے آئے اے آکے سادے جتنے بوتنے اے سارے خدا نے اس کی زبان میں لفظ ہٹوا کے چھوڑو اے آخر آہد کیا آخر بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اے آخرایا اللہ ایک سر آواز اچھی گا اللہ اتنی کی پیار نہ رکھو نا اتنی کے پیار نہ رکھو رب کریم رحمت جو اسماء جائے تو ساتھو اللہ ہی کہ رب کریم فرماون میں نوی تو سائنی چھیک ہے حضرت بلال آقا احد ہوندہ حضرت ترجمہ سمجھ آگیا نا احد احد محلے میں جانتا میں حوالے کری چھوڑیا مارنے پہ کٹنے پہ قبلہ شادی پاک کوئی موت چاند مارنے آخرا اور کیا آکھی نہیں بلال آخری میں آکھیا احد کوئی مکے مارنا یا کوئی موہ چونگنیا گلہ آخر لگائیں آخر لگے آخر حد کہیں ذرا پتہ لگے نا اللہ کی مننا لے بیٹھے ہوئے وہ آخر احد مارنے کٹنے گلیاں بھی طریقنا شروع کر دیتا پیر ہمیں جو رسی پائی ہے رسی پا کہ طریقنے پہ سینے ہوتا ہے پاہی پتھر رکھیا آخر بلال ان ہمت ہے ان جرت ہے ان آگو آخر پھر آگو پر حضرت بلال ایک ہی گانا کیا ایک ہی آکھیا اور ساتھیا اچھا تو سب کو نہیں باز نہیں آیا میں اس کی سمجھا سا آج اس میں میرا من باز کر سا سنے امیہ بن خلف اس ظالم آدمی نے ناسی رات پہی تو امیہ بن خلف جس بسترے سے سینہ سا نا اس چارپائی نے جڑے پاوے سے نا انہاں پاوے تلے نا حضرت بلال نے دو ہاتھ رکھے پاویں تلے اب اس منجی پر چڑھ کے بیٹھے آخنا آج ساری رات میں اس منجی پر سیسا تو میں تقسیم سو کس طرح احد آخنا ہے میں کہتے جملہ میں آخا تو دوسرا کہتا بولو تو میں جملہ ابھی چھوڑنا ہے آخنا آج ساری رات میں چارپائی کا سیسا میں تقسیم سو کس طرح احد آخنا ہے حضرت بلال آخنا دسائی میں کس طرح آخنا دسائی میں کس طرح سے ہے دس کس طرح سے آخنے احد چارپائی ہم اتھا پر پہی رہتا اپنی زمین پر لبے پہنا تو یہ چہرہ پر آخنے احد آخنا وہ باز نے انہیں حضرت بلال بتا کیا فرمایا میں باز آؤں یا تم باز آوے
माड़ी गल समझो कि नहीं पर मैं बाज आवां या तू बाज आवे सच्चा मैं क्यों ते नहीं है ना सारी रात गुजर गई तवज्जो रखियो सारी रात गुजर गई हजरत बिलाल ने हाथ मुबारक उसकी चारपाई ने थल्ले रात गुजरी सवेर जिस तरह उसकी आंख खुली ना ये मंजी को सिर अगर करके तकिया सा हजरत बिलाल ने अखां खुलियां माने दर तकियो अखां खुलियां ते आहिस्ता आहिस्ता आवाज की अच्छा अहद 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 उस तकिया ना हजरत बिलाल की आहना सारी राती सुता भी कि थ्याई कोई क्यों थाई दर्द होना सा ते नींद नहीं सी आसी ते फिर ना छोड़ देना ना उन आंखें छोड़ किया दिया भला होवे तोड़ा समझो कि नहीं समझो छोड़ किया दिया भला होवे तोड़ा थाई दर्द होना सा ते नींद भी ना अच्छा नींद नहीं आई ते मैं जिक्र करना रहा के रात पवे सारी राती दर्द नाल सो ना सकिया मैं सारी राती आखदा रहा उस आगे कै बड़ा हैरान होया तवज्जो कायम रखियो उस कनीज आखिया फिरौन नी बेटी की अल्लाह ही कह जड़ा अब्बा या ओ अल्लाह ते जड़ा अल्लाह या ओ आने ठहर मैं अब्बे की बिलहनी हो सके नहीं जा रहा समझो बुलाई आज फिर जेड़ी होसी हो गई आनी अबू जी वो माड़ी तुसा असन नौकरानी जेड़ी वो तुसा की खुदा नहीं मानी हजरत जिब्रील अर्ज करने फिरौन आके अच्छा खानी असन खानी असन ते मन्नी किस और की है आए हाय पता नहीं समझ आ गई कि नहीं के तेरा खावा तवज्जो है तवज्जो मेरा साथ से ही सुना मेरा दिल भी एक चांदा कभी मेरे घर आओ मेरा दिल भी एक चांदा
پڑھنا سبحان اللہ میرے آقا کریم نے غلاموں آواز کی کوئی موڑ کے اٹھے کے لیے آئے میرے آقا کریم نے غلاموں فرعون آکھا لگا کھانی آسانی ہے کھانا آسان آیا گیت کسے اور نکانی ہے فرعون اس سے غصے میں جایا کنیز کو پوچھا لگا نہیں تو میں نو خدا نہیں من آئے ہائے 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 نہیں تو میں نو خدا نہیں مننی ہے آخر لگی نہیں کوئی جملہ سنے میں الحمدللہ وحدہ پڑھنا پہ جن اس کو اگلا حصہ پڑھنا ہے توجہ رکھتے تو میں نو خدا نہیں مننی ہے آخر لگی نہیں آخر لگا پہلے تو مننی سے پہلے تو مننی سے اسا کہ اہی مار ہے جے تو ہے نا خدا تو کی پتہ ہویا میں اب بھی نہ سمجھنی جے تو ہویا نا خدا تو کی پتہ ہویا میں اب بھی تو کی ساتھ اچھا مننی کوئی نہیں ہو سکے نا کونا مننی اس کا کس مانا خیال سا ہو سکے اللہ بھی خیال کر لو آپ کون ہے سبحان اللہ آخر لگا پھر سنتے ہوں من نہ پیسی میں خدا آخر کہ میں من بیٹھیاں او خدا وے تینوں من نہ پیسی میں خدا او آخر لگی میں من بیٹھیاں او خدا وے پھر آخر لگاتے میں اسا کہ تو خدا نہ بندہ پھر آخر لگا پھر میں خاتون آکھے تو تے خدا نہ بندہ اسا کہ نہیں خدا او آخر لگی نہیں خدا پتہ نہیں جملہ سمجھ آیا کہ نہیں سمجھ آیا آخر لگا نہیں تو آنکھ خدا آخر لگی میں نہ آنکھنی تم خدا پھر آخر لگا اس نے عبادت کی بلاؤ اس نے خامد کی بلاؤ اس نے بچے کی چوا گئی تھے رہا میں ایک ساتھ بڑا کیلے نہیں منن لگی حضور اس نے خامد آندہ گیا سسن آندے گئے اس نے بچے آندے گئے سارے پہنچے نے توجہ نہ سنا سارے پہنچے نے جس نے پہنچ گئے فرعون اس نے خاندر تکیا کھڑگا اور تک اپنی اس بیوی کی کہ میں نے خدا نہیں ہے مننا تو میں بھی کوئی نہ ہو مننا تو میں بھی کوئی اس نے تو میں نے مننا اس آگیا تو سن کی ساتھ ایسا تو سبھی مننے ہیں کب کہی کہ نہ کرے نہیں منی نہ کرے اس منہ کی تا سسر در خاتون نے سسر در خامد نے والد در آکنا کہتا کہ اپنے پترے یہ کہہ پہ اپنے مینی مننا کہتا کہ اپنے نوہ کی مینی منی اس آگے جی مننا میں بھی بول رہے کونا مننا ہے اس آگے سارے نے مننے اس آگے کہتا ہے بچو بچو تے سارے کونے مننے آگے پتہ نہیں سمجھ آگی کہ نہیں سمجھ آگی بس ہے زور سے نہیں طرح لوگ مننے پہ باقی مننا کوئی نہیں پتہ نہیں سمجھ آنی بھی کہ نہیں سمجھ یہ سارے ڈرے نہ مننے ایمیں تو سکتے تو سب خدا ہے تو سب خدا اس آگے تو تھیا ہونا کرو چلیو کیا کرنے ہو خدا ہوگا جس کی پتہ ہونا می کون مننا تے کون نہیں مننا ہے خدا تو دلہ میں حال جاننا ہے جڑا کس حالت اس مننا ہے اللہ کی کہ اللہ دلہ میں حال جاننا ہے حد چاہ گیا کوئی سبحان اللہ انہو علیم بذات الصدور جو کچھ انسان نے دل میں اندر ہونا سینے میں اندر ہونا اللہ کریم وہ بھی جاننے میں انہاں کیا تو سب ایک سا کیا تو سب خدا ہے اے لوگ ڈرنے مارے چکی دیکھتے ہوں تو سب گلوائی چھوڑے آپ کچھ بھی کی دائے تا صدا اپنے آسانا کو نہ مانے تے یہ جڑی ماڑی نو اس کی میں ہی سمجھایا نہ مانے آسان اور میں اس نے محلے سے نوکری کرنی ہے پر منیا نہیں منی اسے کی منی اسے کی اسے کی اس نے سارے نے نہ توجہ ہے سنے آکرنا کا جلاد بلایا سے جلاد بلا کے آقا تیلے نہ کڑا گرم کریں تیلے نہ کڑا انہاں کی سوئی سکا سا تاہاں جڑے اور بھی نہیں نہ مننے انہاں کی پتہ لگے کہ جڑا اپنی کی خدا نہ مننے اس نے ہی آجی
کڑا چڑی چھوڑے جاکی پر تیل جب کھولنا شروع ہویا اس ویلے وہ سسر کی بلانا پہلے اپنا 10 ہوئے بابا بھی خدا ماننا ہے کہ نہیں اسا کے ایک باری دسیا جی دسیا جی اسا کے حساب میں تیل تکی ہے انہوں نے کیا تیل بڑے تکی ہے کوئی مسئلہ نہیں تیل ہی ہے پر اسے کھیلے چارن نہ لگے اگر آپ کو سمجھ آیا تو سبحان اللہ اس تیل ہی خیر ہے فکر نہ کر اس آگے سڑ جاسے انہاں میں تر جاسا اس آگے میں سڑ جاسا اس فرعون اس سے نہ لگے پکڑو بابے کی سکرو تیلے بابے آرہی یا رسول اللہ یا رسول اللہ بابے آرہی پکڑ کے اس کھول میں تیری سڑ دیتا گیا بابا جی شہید ہو کھولو پھر خامن ریماری آئی خامن کی بھی پکڑیا پوچھا لگا دس تو مننا ہے کہ نہیں آخر لگا کدے نہ مننی سکنا آخر لگا بیخ تیرے باپ میں کہ حشر ہو سا کیا اس حشر ہی خیر ہے اس حشر ہی خیر ہو جائے پتہ نہیں جملہ سمجھے آگے نہیں اس حشر ہی خیر ہے پر اس حشر ہی خیر ہو جائے کوئی گل نہیں میں بھی سڑنے استے تیارا پندن خدا نہیں مننا آخر لگا اس کی بھی پکڑ گیا کسی سڑی چھوڑو خامن کی بھی سڑیا ماری آئی خاتون نے کوئی تو بھی بچے کھلوتے پھر ہونا کھڑا گا اس نے بڑے بچے کی پکڑ کے اسے تیری سڑی چھوڑو بچے کی سڑن لگے پھر آکھا ہے نوکرانی ہے 10 منو خدا مننی ہے کہ نہیں اسا کیا نہ مننی اگر ویکھ لے یہ حشر ہو سی ہے جڑا کہ انہاں نہ ہویا انہاں کیا تک کوئی گھر نہیں وہ بھی گئے یہ بھی چلا جائے پر وہ نہ جائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری علماء اہل سنت سارے جان پر وہ نہ جائے اس آگے پکڑو اس نے بچے کی سٹو تیلے سے یا رسول اللہ بڑے بچے کی چاہ کہتے ہوئی سٹیا ان پیچھے ایک معصوم بچہ رہ گیا تھا ایک ماں رہ گئی ہے وہ نوکرانی جسے سارا کھیل شروع کی تھا توجہ کرے وہ نوکرانی رہ گئی یا رسول اللہ جس نے اس چھوٹے بچے کی باری آئی میں واٹ کیا چلو بچے کی سمجھ نہیں آ لگا بزرگ جمانہ کی سمجھ آ جیسا شیر خاص بس باقی سمجھ آگئی جی ٹھیک میں زیادہ باریک لفظ نہ جانا مانا اپنا ایک انداز اگر کرنے نا شیر خاص بچہ سی یا رسول اللہ جب اس بچے کی یہ اکیلے سٹن لگے نا تو موت کی آخنے تکی گئی روز آگیا تکی گیا اکلی تکی رہی ہیں خیر ہے جان جو اس کی بھی جان جو انہیں آگیا ساڑھ جیسے ہو سکتا کوئی گال نہیں اگر بھی تے گئے دئی نہیں ادھری جو لیا نا خیر ہے پیر جو لے لیکن ذرا سونے ہو کہ بلا شادی پاک حضور کے علماء کرام جتنے سادات اطہار اور علماء کرام تشریف فرماؤ سنا خانان معظم تشریف فرماؤ ذرا جملہ سنائے وہ زاگر تکی ہے وہ ساڑھ گئے نہیں یہ بھی جملہ سنے گی جسے اس بچے کی ہی نہ چاہیا نا میں جملہ آخر لگا حضور کی حضرت جبریل جو کو جاتے ہیں وہ عرض کرنا لگا اس بچے کی جسے ماں کو نکیندہ لینا کن کے تیل اگر کھڑے لگے نا یا رسول اللہ اس بچے کی اللہ تعالیٰ بولنے میں طاقت عطا کر اس بچے کی اللہ تعالیٰ حالانکہ وہ شیر خار ہے سمجھ آگئی اسی میں اس کو زیادہ کرنا کرنے لگا اس کی بولنے میں طاقت عطا فرمائی تے بچے کی ہی چاہ چکتے لے کر بے کھڑا نا ایک بار یا کھونا سبحان اللہ یا رسول اللہ بچے منہ کی تا مودر بچے منہ کی تا مودر منہ کر کے ہنا امی جدھر میں جنہوں نے سیدھا رستہ کی ہے ایک باری پھر آکھو نا ایک باری پھر آکھو امی جدھر میں جنہوں نے سیدھا رستہ کی ہے امی آخری تو جنہوں جدھر بھیجنی میں ہی پہی سمجھو لگا تو جدھر جنہوں بھیجنی میں ہی پہیاں بچہ ہنا ہمیں بے فکر ہو جاوے وہ جنہوں اگیا گئے نے مورے کوئی نہیں سمجھ آئیے کہ نہیں سمجھ آئیے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ
جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں مار دیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، انہیں مردہ نہ کہو، بل احیا، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، وہ تو زندہ ہے، لیکن تمہیں اس کا شعور، یعنی تمہارے ذہن میں یہ بات نہیں آ سکتی ہے، وہ تو زندہ ہوتے ہیں۔ بچہ ہونا اماں وہ موئے کو نے وہ جینے تو سدھا رستہ ہے، فرمایا بیٹا بچہ تو جرم میں آئی ہے، تو جرم میں آئی، توجہ قائم رکھو یا رسول اللہ۔ ایک گل سن کے نو سارے بچے گل کی تھی امی اس سدھا رستہ ہے، میں یہ گل آپ کی تسان سارے بڑے شوق اور عقیدت و احترام نہ رکھیا، سبحان اللہ، جملہ غور سنے کہ جی ایک بچہ نہ نبی ہے نہ ولی ہے، نہ نبی نے کسی خاندان نہ ولی نے کسی خاندان سنیا، تھیا معصوم بچہ ہے، تو جی وہ بچہ اس ویلے بول سکنا ہے، میں کچھ کہنے لگا وہ بچہ اس ویلے بولنا پیا اور دسنا پیا اماں ہی ایسے در آیا، وہ بچہ دسنا پیا اماں ہی ایسے در آیا۔ گل سنو جو بچہ بولا گا ساخا سبحان اللہ، نبیاں نہ نبی بولا تو کیڑی بڑی گل ہو گئی جس نے حضور دنیا کا تشریف لے آئے سے، حضور دنیا کا تشریف لے آئے، وہ بچہ بولنا پیاسا ہے سبحان اللہ، تو پھر سارے نبی تو نہیں، اے بچہ نہ نبی ہے نہ ولی، نہ نبیوں نے خاندان نہ ولیوں نے خاندان، سارے نبی نہیں، نبیوں نے بھی نبی نے۔ پھر انہوں نے دنیا کا تشریف لے کان کیا کیا رب حبلی امتی، ایک وہ بڑی کرتا ہے نہیں، اللہ تعالیٰ کی نبی جے بنا کے بھیجے ایسا، آپ نے عرض کی تھی سی اللہ ماڑی امت، توجہ رکھے میں علماء کرام نے نظر ایک جملہ کرنا لگا ہے، اے اللہ ماڑی امت، عام طور تے اس طرح ترجمہ سن لیا، عام طور تے تسیلی دسنے بھی ہیں کہ رب حبلی امتی، اے اللہ ماڑی امت اپنی بخشش کر چھوڑ، اے ماڑی امت اپنی مغفرت فرما چھوڑ، معاف کر چھوڑ، جس طرح بھی کوئی ترجمہ اے تقریر کئی دفعہ یا آپس اس گال بات کرنے ہو لوگ کری کہنے، لیکن ترجمہ یہ ہے نہیں، ترجمہ یہ ہے اے اللہ ماڑی امت میں کی ہبا کری چھوڑ، میں کی ہبا رب حبلی، کیا لفظ ہے رب خالی کچھ ترجمہ نہیں ہے، خالی لفظ آتی چھوڑ عقیدت رہا رب حبلی، حب ہے ہبا چھوڑ۔ حضور یہ نہیں عرض کی تھی ماڑی امت نے بخشش کر، ماڑی امت کی معاف کر، ماڑی امت نے گناہ ختم، نہیں حبلی، ماڑی امت میں کی یقین کرو میلاد شریف میں محفل احترام نہ عقیدت نہ منان والے خالی ایک یہ جملہ سمجھ آ جائے، خالی ایک رب حبلی، تو سائیں عظمت رسول میں حصے میں کوئی نہ کوئی حصہ ضرور سمجھ آ جائے۔ سنے ہو دنیا کا تشریف آگے ہو رہی ہے، حبلی نہ لفظ محسوس پر نہ کر سو، حبلی نہ لفظ اس دور میں آہنے بڑا پڑھے لکھیا دور ہے، اس دور میں چنگے لوگوں کی نہیں پتا اس حب نہ مطلب کیا ہے، تو گھر سنو نالے آخرے کہ حضور پاک انپڑھ سے نالے حضور پہ آخرے حبلی پڑھے لکھیا کہ پتہ نہیں حب کس کی آخرے، نہیں سمجھ عجیبی انپڑھ نے جڑے اس ویلے حبلی پہ آخرے، حب آخرے ہبا کی، کس کی آخرے ہبا کی، ہبا نہ مطلب پتہ کیا ہونا، اے زمین باڑی مکان شے کسے کی ہبا کرنے ہیں، توجہ رکھو ہبا کرنے ہیں جسے رہے ایک چیری کیس لگ جانا یا کچھ ہو جانا، پر ہبا ایسی چیز ہے اس نے پر کیس بھی نہیں ہوئی سکنا ہے، پتہ نہیں سمجھ آئی کہ نہیں سمجھ آئی، ہبا ایسی چیز ہے کسے کچھری کسے دارج کوئی شبہ نہیں ہوئی سکنا، بھائی ہمارے باپیوں کا کی پتہ نہیں سامنا تمہیں سنگی کی اس زمین ہبا کری چھوڑیے میں شبہ کرنا ہے، مولی کا دیوا ہے نہیں ہبے پر شبہ ہی کوئی ہبا پر شبہ ہی کوئی نہیں، کیا مطلب میرے اللہ می چاہیے نا، ہماری امت می چاہیے نا، پھر میں جانا تو جنت جانا، شیطان نہ اتھر شبہ حقی کوئی نہیں، رب حبلی
میرے رب میری امت میں ہبا کر دے ذرا ہوں جس کی سمجھ آ گیا کو نہ سبحان اللہ اللہ گل دسائے گل سنو ذرا میں اجے تک حضور گل شروع بھی نہ کر سکے مضمون ایسے ہے نا سنو گل لوگ اپنے بھی وہ چیز ہبا کری چھوڑو وہ چیز ہبا کری چھوڑو وہ چیز ہبا کری چھوڑو تو اس سے میں پتہ ہے کون ہوں اتھوئی لے کے سارا مجمع تو ساتھ میں پتہ ہے کون ہے ایسا وہ ہے جنہوں نے واسطے حضور آکھیا علمی کی ہبا کری چھوڑو اساؤں خوش نصیب لوگ ایک ہی ہبا کری چھوڑ قیامت تک جتنے مسلمان ہیں سارے کی حضور منگی کی دایا ہبا کری چھوڑو فرقال ہو رہے ہبا کری چھوڑو ذرا سمجھیں میں کی ماری امت ہبا کری چھوڑو گلت غور کرے کیا خیال ہے حضور آکھان تے رب ہبا نہ کر سی رب حبلی مانی امت بھی ہبا کرو تو کیا خیال ہے ابو پتہ جواب کیا آیا اسی وہ آکسن تو سہون پہ آکھنے اور سب پہلے ہبا کری چھوڑی ہے میرے آقا نشان ہے لیکن تصوراتی جملہ ہے توجہ رکھو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں بچہ امی کی آخنا ہے امی فکر نہ کرے کہ ایسے دارستہ ہے امی نے میں ہی بھیجنے کی ہوں بچے کی اس طرح کی تیلے چھٹے یا رسول اللہ وہ بھی شہید ہو گیا والی آدھی اسے نوکرانی کی پھر ہونا دس سے ہون من سے کہ نہیں اسا گیا ہاں واہ بھائی واہ چنگی آل کی دیا وہ منار دو سے نہ منار جسے نے سورا مرن لگا سا منار دو سے نہ منار جسے نے سائی جو لیا سا منار دو سے نہ منار جسے نے میرے دل نے ٹکڑا جو لیا سا منار دو سے نہ منار مارے جگر نے ٹکڑا جو لیا سا اور سارا کچھ دے کے تو ہی منی گی نا جس دیتا سا اس کی نہ ملا تو کی نہ منی فکر نہ کر تو اتھے چاہیے کہتے جملہ سام سکو پہ آکی چھوڑنا فکر نہ کر تو اتھے چاہیے نو اتھے پھر چاہیے سی تانی جملہ سمجھ آیا کہ نہیں سمجھ آیا آہنا بڑی زدی ہیں آہنا لگیا نہیں زدی نہیں ہے سچی ہیں پتہ نہیں سمجھ آیا زدی نہیں ہے سچی ہیں میں اللہ کی مننے آگیا اس آگے اس کی بھی سٹو تیلے سٹان لگا نا تے اس طرح لفظ لکھے کتاب اس میں وہ نہ بیان کرنا کس طرح انہاں کی تیلی سٹایا گیا وہ لفظ رہا بہت سارے ڈاٹے جے لفظ میں انہاں تو ہٹ کے گل کر لگا کہ انہاں کی تیلے سٹان لگا تا آہنا اے ماری نوکرانی تو اسانا کام کیتا خدمت کیتی اسانے معالج نہیں ہے تو آڑی کوئی آخری خواہش ہوئے در دس انہاں مائی اور آنکھ ایسا یا رسول اللہ انہاں آنکھ ایسا اور ان تو کیا خواہش پوری کری سکنا ہے بس اتنا کری چھوڑے اسانے قبر کٹھی بنا چھوڑے آگے اسا سارے کیا جگہ ہوں یا رسول اللہ اسا کہ ٹھیک ہے اور بوزا کہ اور باقی ہو جانا جس نے نائیں تجلے پہ ہے بس تو قبر کٹھی بنا چھوڑے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اے اللہ نے حبیب ہے اللہ نے رسول انہاں کی جس وقت سارے شہید ہو گئے انہاں نے ایک کھڑا کھوڑا گئے نا اس میں کو لاشا مہینہ سٹا دیتیاں گیا سیا یا رسول اللہ یہ جڑی خشبو بھی آنی ہے نا یہ جڑی زمین تو جنت تک خوشبو آ رہی ہے انہاں پنجانی قبرہ بچوں آ رہی ہے الحمدللہ وحدہ کہ تعریف اس رب نے جڑا ایک ہے ہم ذرا بولو سبحان اللہ اللہ کی تعریف ہے جڑا ایک ہے ہم اس خدا کو مانتے ہیں ہم اس سے جدا کسی کو خدا نہیں مانتے ہیں توجہ اگلا جملہ ہے وَالصَّلَاةُ بس ایک ہی بات اس پر عرض کر کے اجازت وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ لَا نَبِيَّ بَعْدَ کہ درود و سلام ہو اس نبی پر درود و سلام ہو اس نبی پر جن کے بعد کوئی اور نبی نہیں ہے جن کے بعد کوئی اور نبی بولو بولو جن کے بعد کوئی اور نبی نہیں ہے ہم اس خدا کو مانتے ہیں جس کے علاوہ کوئی اور خدا نہیں ہے ہم اس نبی کو مانتے ہیں جس کے بعد کوئی اور نبی ہی نہیں ہے بس آج
آج کا پیغام اور ایک کی بات مجھے بیان کر کے اجازت توجہ فرمائیے گا کہ ایک حدیث پاک ہے، پر توجہ نہ سنیں کہ گلہ کا مسئلہ حدیث پاک ہے کہ تو سن جس سے مسجد اچ داخل ہو کیڑا پہ ماشاء کیڑا پہ دسیں سکتا بالکل اسے نہ جس نے مسجد چو باہر جاؤ کر یاد رکھیں جے بات روم جانا کہہ گیا جے باہر ایسے ایک گل یاد رکھیں سرکار 14 صدیاں پہلے گل فرمائی سی آج نہیں گل نہیں میں نے تو کل ہم صحابہ کی طرف چلے گئے محفل میلاد تھی کسی کی سمجھ نہ ہوئے تھے کوئی گل نہیں بچے نہیں گل نہیں بزرگاں جڑے اس دور کی تھوڑا بتا سمجھنے انہیں سمجھ آ جائے سی میں نے وہاں دوستوں سے ایک بات کہی میں نے کہا اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ انسان کا کتنا بولے گا بس اب کسی کی سمجھ آئی ٹھیک ہے نہیں تو گلے کہ ایک پردے سے رہتے ہیں انسان کا کتنا بولے گا اور وہ حقیقت کی بات بتا دیا کرے گا اسوائے حدیث پاک پڑھی سی کہ اس میں سے یہ کہا ہے ہون سمجھ آئی بھائی سائنس آگنی بھائی اٹھنے جو سارا کچھ پتہ لگ جا رہا ہے بس جس کی سمجھ آگنی ٹھیک ہے زیادہ گل کرنے میں لوڑ ہے گل سنو 14 صدیاں پہلے جس ہستی آکیا آج ڈی این اے وہاں سے ٹیسٹ ہوتے ہیں آج پتہ چل جاتا ہے کہ اس گھٹنے کے اس مواد سے پتہ چل جاتا ہے کون اس کا ہے میرے آقا نے غلاموں جس نبی نے اتنا علم ہوگا سائنس آج بھی دسنی ہے گھٹنے سے پتہ چل جاتا ہے میرے آقا 14 صدیاں پہلے ہی دس گیا توجہ قائم رکھے انہاں سرکار فرمایا سا مسجد جاؤ تا کیڑا پہ باہر ہوتا ہے بات روم جو ہوتا ہے باہر ہوتا ہے توجہ رکھے سائنس پتہ کیا اپنے آج نہیں سائنس آدمی کہ بندہ جو مرد ہے یا ختم ہے وہ جدو سجا پیر چاہنے نے ٹرنے اس نے ٹرنے پہ سجا پیر گیا ہے کہ کدھے موت آ جائے نا موت آسی تو ظاہر ٹیسی بننا جے ٹیسی نا تو سائنس آگنی کوئی نہ اس سجے پاسے کرنا جس سجا پیر چاہے تو ٹرنے گا تو موت آ گئی نہ سجے پاسے ہیاں کہنا نہ کھپے پاسے نہ کنڈی پار کہنا وہ منہ پار کہنا پتہ نہیں تسیں گل سمجھ آگئی کہ نہیں سمجھ آگئی کہ مسجد ہی داخل ہونے لگے کیڑا پیر رکھنے لگے سے آگئی موت کتنے کیسے جس نبی نے سنت نہیں ہے اس نبی نے اپنی کہشان پر غلط غور کرے سائنس آگنی کہ کوئی کھپا پیر ٹورنا اس سے چاہے قدم چاہے اگر اس کی موت آ جائے اگر اس کی موت آ جائے نہ اس سجے کہنے نہ کھبے نہ منہ پار کہنے سمجھ آئے تو پھر بولے کہ نہ کھبے نہ سجے کھبا پیر چاہے ٹرن لگا مرد خاتون ہے نہ آگیا وہ کنڈی پار کہنا بندہ آیا مسجد نماز پڑھ کے باہر جو لیا کھبا پیر چاہے موت آ گئی حضور کی سنت نہ ایک کمال ہے صلاة و سلام علی مدد نبی آپ کے اجازت توجہ رکھے ہو سائنس آگئی بھئی کوئی سجا پیر چاہے تو موت آئی تو کس واسے کیسی کھپا پیر چاہے موت آئی تو یہ بات روم جو لیا کھپا پیر اندر رکھنے لگا وہ بات روم بھی چھے تو یہ باہر آنے لگا سجا پیر باہر رکھنے لگا موت آ گئی گل سمجھ آگئی ارہ گل سنو خالی سمجھنے تک نہیں عمل بھی کر سکتے آئندہ گل یاد رکھ سکتے مسجد اسمان جان سجا کا بزین اجرے سی بات خان جان سجا کا بزین اجرے سی سنے ہو والسلام علی من لا نبی بعد درود و سلام ہو اس نبی پر کہ جن کے بعد کوئی اور نبی نہیں ہے
جے کوئی آخر میں نبی ہوں تو بعد مارا جملہ سامنے علامہ صاحب جے کوئی آخر میں نبی ہوں قبلہ شاہ جی کا کوئی آخر میں نبی ہوں تو او جب موت آوے تو مرے واشروم نے اندر پتہ نہیں آپ نے سمجھا کہ موت آوے مرے واشروم نے اندر اوہ میرے نبی نے کوئی سنت کا عمل کرے واشروم میں او نہیں مر سکنا تو چنگا نبی بنے آئے تو چنگا نبی بنے تیری موت آئی تو واشروم نے اندر آئی مرزا جو ہوتا خدا کا نبی واشروم میں گر کر نہ مرتا کبھی اگر وہ خدا کا نبی ہوتا تو خدا کے نبی کی تو سنت میں یہ کمال ہے گندگی میں مرنے نہیں دیتی ہے سنت کا یہ کمال ہے گندگی میں مرنے نہیں دیتی ہے اور جن کی سنت کا یہ کمال ہے وہ خود کتنے کمال والے ہوں گے وہ خود کتنی شان والے ہوں گے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ حضور کے بعد کوئی اور نبی نہیں ہے سنتوں پہ عمل کیجئے گا یہ سنت میں رسی چھوڑی ہے میں امید رکھ سا تسا عمل کرے گا سو اللہ تعالیٰ امید ہے تسا کی عمل میں توفیق عطا فرمان کہ نبی پاک علیہ السلام اسا کی خاکی نہ گلانو پتہ کوئی نہیں جب پتہ ہوئے تو سب کہہ اتنی کوشش کر کے نا انہا سنت کا عمل کری ہے میں ایک سنت اور بیان کری چھوڑنے ہیں بس اس نے پر اجازت دی خالی ایک سنت بیان کری چھوڑنے ہیں تکو اسا کی نہیں پتا اسا کی نہیں پتا اسا خالی نہ بس کسی کی تقیرہ سنے تو وہ عمل کیتا تو بس کافی ہے نہیں اس طرح نہیں حضور پاک نے ہر سنت فضیلت ہے ہر سنت کوئی کمال ہے ہر سنت کوئی خوبی ہے ذرا بولو نا سبحان اللہ ہر سنت کوئی نہ کوئی اللہ پاک حکمت رکھی ہوئی ہے ذرا بولو سبحان اللہ اور آخری سنت سنی گئے سرکار فرمایا وضو آخری سنت آج نے میں اپنی گفتگون آخری 7 منٹ 2 منٹ وضو فرمان لگے نا کہ آپ نے اپنے قدم مبارک چون قدمین مبارک چون موزہ مبارک لایا موزہ مبارک لا کے رکھے وضو فرمان لگے جب وضو فرمان لگے نا پر کوئی پرندہ آیا ویسے چیل نا لفظ اپنے آیا چیل آئی نا اس آپ نا موزہ مبارک چایا نا چاہ کہیں اڑ گئی دھیان رکھیں آئی نا چیل یہ موزہ مبارک چاہ کو اڑ گئی وہ اڑی جسے رہنا تے اڑی ہے نا تو وہ موزہ مبارک یہاں اس نے منہ والا پاسا کھلا آیا پیر والا پاسا پر ہویا تو اس بچو سب کٹھا زمین کیا کٹھا سب کٹھا حضور پاک چیل کیتا کیا موزے کیتا کیا صحابہ کرام نے بتا حضور فرمایا آئندہ جب کبھی پاؤں میں جوتا پہن یا موزہ پہن پہلے انہیں جھاڑ دیا کرو پتہ نہیں یاد ایسی اچھا پرانے بزرگوں کی تکڑے سے ہیں آج کل نہیں پہلے ان بھی شاید بزرگوں کے طریقہ ہو سی لیکن آج کل کھاٹ ہے پہلے تکڑے سے بزرگوں کی تکڑے سے جس طرح بھی نا پہلے بوٹ لانا تو میاں نا یہ چھڑنے سے آسان سے مدنی ہے کیا پتہ نہیں یہ کیا کرنے وہ جدو پڑھنے تھے پوچھیں تو پتہ لگا یہ کیا کرنے ہیں یہ سنت ہے اپنے نالین ہوں قدم ہوں اپنا مازر جتیاں ہوں یا موزے ہوں انہاں کی پیریں چلانے سے پہلے نہیں چھڑی کے نہیں کرو تاکہ انہاں میں کوئی نقصان دہ چیز ہوئی تو وہ چیز بیچوں باہر نکل جاسی ہے مسلمانوں 2 سنتاں دسیاں عمل کرے کر سو یہ عمل کر ماری تو گفتگو ہوگی مکمل اے ہوں ایک میں دسی جو ہونا ہے نا کیا خیال ہے تو سانی طبیعت ہوئی تو میں بیان کر چھوڑ سانی کا اجازت تو میں یہ نہیں پتا انتظامیہ طرفوں گا لیا خالی نہیں پتا ہے یہ آنے پہ حضور زندہ بھی گھمکول بھی سرکار گھمکول شریف آرہے نے کوئی گل سنا چھوڑ اے اجازت ماشاءاللہ بس اس پر پھر میں اللہ والے نشان کو گل کر لگا تو پہلے یہ سنیں گے کہ اگر شاہ جی پاک اگر نبیاں جو کسی بھی نبی نہ ذکر کرو جتنے بھی نبی اور رسول دنیا کا تشریف لے آئے انہاں جو کسی نبی ذکر کرو اپنے پیارے نبی سمیت کسی نبی ذکر کرو تو انج سمجھا کرو جو اساں عبادت کرنے رہے ہیں
تو ولیاں وچوں کسے بھی ولی نہ ذکر کرو جڑے مرضی اللہ نے برگزیدہ ولی نہ ذکر کرو تے انج سمجھا کرو گناہ وہاں کفارہ ادا ہونا پہ آیا الحمدللہ عبادت ہو گئی ہے جس کی یقین نہیں نہ بول سی جس کی یقین ہے وہ دل کھول کے بول سی عبادت کیوں جو حضور نے ذکر کیتا ہے کیا اس بات ہے یقین کس نے ذکر کیتا حضور پاک کیا ہن گناہ مانو کیوں جی اللہ نے ولیاں ذکر کر سن توجہ نہ سنیں آپ نے شان و عظمت اللہ پاک نے بڑا مقام عطا فرمایا بڑا مقام عطا فرمایا جو ایک گل بس عقیدتاً احتراماً عرض کرنا ہے تے گل اٹھانی عرض کرنا جتھے میری رہائش ہے جنے ایک بندہ مرید سا حضور زندہ پیر رحمت اللہ تعالی میں اس کی کروں جانا ہے وہ کدے کرے نا کمکول شریف جایا کرے اس نے سنگت کے کوئی سنگی نہ لوگی تو وہ جڑا سنگی سانا وہ پیرا فکیرہ کی وہ نہیں سمجھنا بس اپنے اپنی سوچ سونی خیال ہونا یا نہیں سمجھو نصیبہ نہیں کرنے بس اس طرح سمجھے گئے وہ نہیں سمجھنا پر یہ دوئی وہاں پہ سنگی سے ایک تیرہ کے رہے اس مسئلے تے گل بات ہوئی جانی سیکھ رہا ہے عموماً کوئی نہیں گل ہونی سی سنگت ہے بس ٹھیک ہے ماہ رمضان آیا اس مریدہ رکھیا روزہ رکھیا اس لئے اس آکیا روزہ آیا تھے کیا کرنا بھائی تیار کس طرح گزرے پتہ نہ چلے بس اس طرح تیار گزر جائے کسی خیال استعمال روزہ توڑ چڑھ جائے آنا آج جلنے ہم کم کول شریف ادھر روزے نمی اس رکھنے شروع کی کسی اس پاس آیا تو روزہ رکھیا اس طرح تھوڑا اس کی مشکل ہے اس کہ روزہ رکھی کی دامون توڑ چڑھ سا کس طرح چلو کم کول شریف جانا دو گلہ ہوسا ایک ٹائم گزرنا رہسی نہ پیرانا خیال ہوسی نہ روزہ تروڑا نہ لگا پتہ نہیں سمجھا چلو ادھر ادھر جھولا چلو یہ رکھا ہے جب ادھر جھولیا ہوسا تو ذرا نیت ارادہ اور مضبوط ہوسی روزہ میں توڑ چاڑ کر سا پر اسا کو کلانا نہ جھولا اس سنگیے کو چلا اس نے ملاقات کی تھی آنا یہ روزہ رکھیا پتہ نہیں توڑ چڑھ سی کہ نہیں وہ جا کے سہر ہے مدہ پہ ستا رہے تر تیاری اٹھے تو پھر نہ ہی گیا جس طرح روزہ گزارنے طریقے اپنانے وہ جا کے نہیں میں نے آج روزہ رکھیا تا دلہ میں کم کول شریف چل سوں نالے پیرانا خیال بگارے سی نالے حاضری دئی آسانا روزہ توڑ چڑھ جاسی پر مانا دل ساتھ کٹھے نہ چلی ہے وہ جا کے کٹھے یہ رات کسی اور پاس آخر تا کٹھے چلے جو نہیں ادھر نہیں بس ہونا نا اپنے اپنے نشیب اسا کہ ادھر نہیں اور اسا کہ میں دلی دلی جل سا تو یہ رہا جلنے اب وہ آنا تیان دل سا وہ آنا بھئی توڑا تا روزہ میں تو روزہ بھی کھول نہیں رکھیا میں تیرے پھر میں ہی رہ سا پیرا کول جلے میں روزہ ہی کتنے اور جلا میں کچھ کھا پی گنا توڑا وقت کو اسا کہ نہیں جل سا دوئی ٹور پہ سفر شروع ہو گیا اتھونا سفر شروع کیتا چلے گئے کم کول شریف خواجہ رمکول بھی سرکار رحمت اللہ تعالیٰ نے طریقہ یہ ہونے سا کہ آپ نے جب حجرہ مبارک ہے آپ سامنے تشریف فرما ہونے سے اس طرح جتنے ملاقاتی لوگ آنے سے نہیں آپ نے سامنے ایک دائرہ بنا کر بیٹھ جانے سے آپ باری باری میں سارے کو پوچھنے سے ہاں بھئی آپ کیسے آئے ہیں آپ کیوں آئے ہیں آپ کس وجہ سے سارے کو آپ پوچھنے سے کوئی اپنے آستے آکے جی میں دعا منگانا ہے کوئی آکے جی میں مسئلہ ہے کوئی کس طرح سارے کی آپ کوئی نہ کوئی حکم ارشاد فرمانے سے تو جب سارے کو پوچھ رہنے سے آخر ہے آپ دعا خیر فرمانے سے چلو بھائی اجازت ہے وہ سارے لوگ باہر آ جانا باہر آپ نے خادم کھڑے ہونے سے آنے سے اور بھائی کوئی ملاقاتی ہے کہ اندر آ جاؤ ملاقات کر لو ملاقاتی اندر ملاقات پہ کرم تو یار بار پہنچ گئے پتہ نہیں سمجھ آگئی کہ نہیں سمجھ خواجہ زندہ پیر رحمت اللہ تعالیٰ نے پار کا حیالی وقار ہے
اپنی بارگاہ یعنی وقار میں اندر ملاقاتی حاضر خدمت نے آپ سارے کو پوچھ رہے ہیں آپ کیوں آئے آپ کیوں آئے آپ کیوں آئے سب کے معاملات آپ سنتے جا رہے ہیں کہیں دعا کر رہے ہیں کہیں مشورہ دے رہے ہیں کہیں حکم دے رہے ہیں جب ملاقات ختم ہوتی ہے باہر کو کھڑے ہیں جو روزہ رکھ کے آپ کی خدمت میں پہنچا ہے کہ آج روزہ بھی گزر جائے اور حضور حضرت کا دیدار بھی ہو جائے اپنے دوست کے ساتھ کھڑا ہے باہر کے سارے ملاقاتی آتے ہیں خادم کہتا ہے اور ملاقاتی جو ہے وہ آ جائے حضرت صاحب سے ملاقات کر لے یہ سارے اندر چلے گئے قطار میں اسی طرح دو دائرے میں بیٹھ جاتے ہیں جو بیٹھے نا ایک سے آپ نے فرمایا تم کیوں آئے اس نے اپنا مسئلہ بتایا دوسرے سے پوچھا تم کیوں آئے اس نے اپنا معاملہ بتایا پوچھتے جس نے روزہ رکھا تھا جس نے روزہ رکھا تھا اچھا آپ کو یہ بتا وہ سید شخص تھا اللہ تعالیٰ غری کے رحمت فرمائے پچھلے دنوں ان کا انتقال ہوا اللہ تعالیٰ غری کے رحمت فرمائے لیکن ان کا گھرانہ سلامت ہے توجہ رکھیے گا باری آئی پوچھا تم کیوں آئے تم کیوں آئے اب اس کا جو طریقہ تھا عقیدت کا کہنے لگا حضور میں تو زیارت کے لیے آیا ہوں میں آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں آپ خوش ہوئے فرمایا ہاتھ اٹھاؤ تیرے لیے دعا کروں دعا کر دی ہے باری آ گئی ساتھ بیٹھا ہے دوست باری اس کی آ گئی آپ نے فرمایا تم کیوں آئے اور اس کی کیا پتہ سا پیر پوچھڑ کیوں آئے ہوتا کیا جواب دینا پہلی باری پیرہ نے سامنے بیٹھا ہے پہلی باری پیر نے سامنے بیٹھا ہے اور اس کی کیا بتایا پیر پوچھ سن کے جواب کس طرح دینا ہے آپ نے پوچھے تم کیوں آئے ہو اس سنی کی دسا بھائی میں جس نے نال آیا اس آنکھیں میں زیارت وسط آیا اس دل سوچے میں بھی یہی آنکھی چھوڑا پوچھے تم کیوں آئے ہو تم کیوں آئے ہو وہ کہنے لگا یا حضرت میں بھی زیارت کی ہے فرمایا تو مانتا ہی نہیں ہے تو زیارت کو مان بولو نظرہ سبحان اللہ تو زیارت کو مانتا ہی نہیں ہے بھائی جب اگلا جملہ ہے نا یقین جانو تقریر مکنی ہے جملہ سنے ہو فرمایا بھائی جملہ حاضر ہوئے ہو سارا مجمع جملہ سنے جملہ دینے لگا ہے حضور خواجہ زندہ پیر کیا فرمایا تو زیارت کو مانتا ہی نہیں ہے خوف زدہ ہو گیا نالی فرمایا جملہ سن سو جی حاضر ہوئے نالی فرمایا روزہ رکھا نہیں ہے تو میری زیارت کے لیے آگے ہے روزہ رکھا ہی میری زیارت کے لیے آ گیا جھوٹ بولتا ہے چل نکل جا جیسے وہ خوف زدہ ہوا نا پھر وہ اس بار نکل جا تو نے جگہ گندی کر دی ہے وہ باہر آیا نا کم میں پہ کہ بھی باہر آیا میں سمجھے سا توڑے پیر بس ایمیں نا یا باقی تھے وہ توڑے پیرہ کی یہ بھی پتا ہمارا روزہ اسا کہ 10 دن منی ہی کہ نہیں منی ہی آخانا کا اس پاس آخری جملہ آخانا کا اس تو پہلے تو نہ سمجھنا بس ایلی گلتی سمجھ چھوڑی ہے باقی بتا